کہ ہندوستان آنکھ دکھانے کے جوگا ہو گیا ہے۔ آج اس نے ہم پر بغیر ایٹمی دھماکے کے وہ دھماکہ کیا ہے کہ قوم کو ایک ہونا ہے، اور وہ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریاست کے، ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ جو دلوں میں دھڑکتا ہے، جو پاکستان کی بنیاد ہے، جو پاکستان کا فخر مستقبل ہے، جو قوم کو جوڑ سکتا ہے، جو قوم کو آزمائشوں سے نکال سکتا ہے، جو حق اور سچ کا داعی ہے، اس کی آواز پوری قوم بنی ہے۔ تو اب ان کو بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ یہ شخص فقط پاکستان کی بنیادوں کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو نئی سوچ اور پچھلے 30-40 سالوں سے جس ملک میں ہوا ہے اس سوچ کو دوبارہ ریوائیو کرنے والا یہ شخص ہے۔ عمران خان باہر ہوتا تو یہ سارے ممالک آپ کی آواز ہوتے، سارے ممالک آپ کو ویلیو کرتے۔ جو شلوار قمیض کی عزت اقوام عالمی ہوئی، جو پاکستان کی عزت اقوام عالمی ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ حق بولتے ہیں، جب آپ دھوکہ نہیں دیتے، جب آپ انسانیت کو ویلیو کرتے ہیں۔ یہ افغانستان، یہ ایران، تمام ہمسائے ممالک، ایون چائنا، جتنے بھی ممالک ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے اندر بھی وہ آوازیں ہیں جو اس وقت امن، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے، کیونکہ پراسپیرٹی اگر ہندوستان کے ذہن میں کہ وہ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اس کی غلط فہمی ہے جب تک اس خطے میں امن نہیں آئے گا۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا، خان وقت کی ضرورت ہے، پاکستان اور خان، پاکستان اور پاکستان کے مفادات لازم و ملزوم ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت اس وقت کٹن ہے، تکلیف دہ وقت ہے۔ ہمارا لیڈر 72 سال کی عمر میں وہ سختی برداشت کر رہے جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں، اللہ الحق ہے اور حق کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی سے بچنا ہے، توڑ سے بچنا ہے، یونٹی کی طرف جانا ہے، ایک دوسرے کو ویلیو کرنا ہے، اور خدا کے لیے اپنے لوگوں کو مت گرائیں۔ آپ کا وہ اثاثہ ہے، دشمن چاہتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی تقسیم آئے اور پاکستان کے بھی اندر تقسیم آئے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی یونائٹڈ ہے۔ خان نے جس کو ذمہ داری دی ہم نے اس کو ویلیو کرنا ہے۔ خان نے جس کو بالکل اس پہ کاٹا مارا وہ کوئی اس کو نہیں کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا 29واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں جو کنونشن ہو رہا ہے، تمام ایم این اے ہیں، تمام ایم پی ایز ہیں، تمام ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ یہاں پر موجود ہے۔ شہریار افریدی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ شہریار افریدی صاحب السلام علیکم۔ شہریار افریدی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ 29واں یوم تاسیس ہے، جس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، محنت کی، ورک کیا، آج وہ انسان خود جیل میں قید ہے، اور یہاں تحریک انصاف تمام اکٹھی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ تمام تعریفیں رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پچھلے 100 سالوں میں لوگ مختلف سوچوں کے، خاص کر پولیٹیکل پنڈتس، ماؤ سے تنگ کی انیشیٹیوز کو ویلیو کرتے ہیں۔ کوئی عرب پینسولا کے حوالے سے بات کرتا ہے، مختلف ریولوشنز ہوئے، لیکن جو تحریک انصاف نے عالمی سطح پہ اور اس برائے اعظم ایشیا کی سطح پہ اور ریجن کی سطح پہ جو رول ادا کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جس نے پرانی سوچ کو، پرانی تمام دلیلوں کو اپنے کیریکٹر سے، اور اس کے لیے ذمہ دار اللہ کے فضل سے عمران خان، جو مدینہ کی ریاست کا علم لیے ہوئے، جو حق اور سچ کا اور آئین اور قانون کی بالادستی کا جو علم اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام سے لے کر اب تک جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، مختلف نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی کلاسک ایگزامپل اگر ہم ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو نیلسن منڈیلا ہے۔ لیکن عمران خان نے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اس نے ایک نئی سوچ دی ہے، قوم کو شعور دی ہے، اپنی بنیاد سے جوڑا ہے، ایک ایسی سوچ دی ہے کہ اب پاکستان کے مستقبل کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جمہوری رویے بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، روایات بدل گئے ہیں، ہونے کا طریقہ صرف اور صرف جو پہلے دنیا سے تھا اب رب سے اور اپنی محنت سے، اپنی کردار اور عمل سے۔
इस अमल के लिए जितना भी सराहा जाए इमरान खान को, मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन, जो हक और सच की जंग लड़ रहा है, याद रखिए हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। वक्ती आजमाइशें हैं, परेशानियां जरूर हैं, तकलीफात हैं, लेकिन जो हक और सच का दाई होता है फिर वो पूरी दुनिया के लिए अल्लाह उसको मिसाल बनाता है। तो मेरी अल्लाह से इस्तदा है कि ये वक्ती आजमाइश टल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान आंख दिखाने के जोगा हो गया है। आज उसने हम पर बगैर एटमी धमाके के वो धमाका किया है कि कौम को एक होना है, और वो जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस रियासत के, उनको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जो दिलों में धड़कता है, जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जो पाकिस्तान का फख्र मुस्तकबिल है, जो कौम को जोड़ सकता है, जो कौम को आजमाइशों से निकाल सकता है, जो हक और सच का दाई है, उसकी आवाज पूरी कौम बनी है। तो अब इनको भी एहसास हो जाना चाहिए कि जो होना था हो चुका है इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये शख्स फकत पाकिस्तान की बुनियादों के लिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो नई सोच और पिछले 30-40 सालों से जिस मुल्क में हुआ है उस सोच को दोबारा रिवाइव करने वाला ये शख्स है। तो मैं आज इतना कहना चाहूंगा, आज के दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, इस खित्ते के लिए। यार अफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर अभी इमरान खान बाहर होते और ये जो भारत और पाकिस्तान का तनाजा चल रहा है, सिंध तास माहदा खत्म कर दिया गया है, पानी रोक दिया गया है, क्या यही रद्द-ए-अमल आता जो इस हुकूमत की तरफ से है? देखिए जी, मैं इतना बताऊं कि 35 और 370 जब हिंदुस्तान ने एब्रोगेट किया तो पहली दफा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हिंदुस्तान को शिकस्त खानी पड़ी, ग्लोबल परसेप्शन बदल गए। इमरान खान बाहर होता तो ये सारे ममालिक आपकी आवाज होते, सारे ममालिक आपको वैल्यू करते। जो शलवार कमीज की इज्जत अक़वाम आलमी हुई, जो पाकिस्तान की इज्जत अक़वाम आलमी हुई, क्यों हुई? तो जब आप सच बोलते हैं, जब आप हक बोलते हैं, जब आप धोखा नहीं देते, जब आप इंसानियत को वैल्यू करते हैं। ये अफगानिस्तान, ये ईरान, तमाम हमसाया ममालिक, इवन चाइना, जितने भी ममालिक हैं, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे। और ये भी मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर भी वो आवाजें हैं जो इस वक्त अमन, और वो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अगर हिंदुस्तान के ज़हन में कि वो एक अजीम कौम बन सकते हैं, उसकी गलतफहमी है जब तक इस खित्ते में अमन नहीं आएगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, खान वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान और खान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात लाजिम और मलजूम है। इंशाअल्लाह ये वक्त इस वक्त कठिन है, तकलीफ दे वक्त है। हमारा लीडर 72 साल की उम्र में वो सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह अल हक है और हक का साथ अल्लाह देता है। इंशाअल्लाह मायूसी से बचना है, तोड़ से बचना है, यूनिटी की तरफ जाना है, एक दूसरे को वैल्यू करना है, और खुदा के लिए अपने लोगों को मत गिराएं। आपका वो असासा है, दुश्मन चाहता ही है कि पीटीआई के अंदर भी तकसीम आए और पाकिस्तान के भी अंदर तकसीम आए। इंशाल्लाह पीटीआई यूनाइटेड है। खान ने जिसको जिम्मेदारी दी हमने उसको वैल्यू करना है। खान ने जिसको बिल्कुल उस पर काटा मारा, वो कोई उसको नहीं करेगा। तो खुदा के लिए यूनिटी 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 वक्त की जरूरत है।